محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہدج پر کمبل ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ معلوم کرو کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ محمد اپنا سر اندر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا آپ کا وہ عزیز جس پر آپ بے حد خفا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا شومیہ کا لڑکا؟ محمد نے کہا ہاں، آپ کا بھائی محمد۔ اس کے بعد دریافت کرنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک تیر کا ٹکڑا ان کے بازو میں پیوست ہے۔ محمد اس کو نکالنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں آئے، لیکن انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنا نیزہ ہودج پر مارا اور کہا ارم کی بہن کہو کیسی رہی اللہ کی کارسازی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابن ابی طالب تم نے فتح پائی، اب تم نرمی اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا آپ کو معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اور آپ کو بھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ محمد بن ابو بکر کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو بصرہ کے کسی گھر میں لے جائیں۔ چنانچہ وہ عبداللہ بن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مارکے میں دوپہر سے پہلے تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر شکست ہوئی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مارے گئے۔ اس کے بعد شام تک لوگ لڑتے رہے اور رات آنے سے پہلے ہی شکست ہو گئی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سلامت رہیں۔ مسلمانوں کو اس موقع پر شرمناک حد تک جو برا دن دیکھنا نصیب ہوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس دن مسلمانوں نے مسلمان پر تلوار اٹھائی، خود اچھوں نے اچھوں کو قتل کر دیا۔ فریقین میں سے جلیل القدر صحابہ کرام، مسلمانوں کے بہترین فقہا اور علماء مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا انتہائی غم تھا۔ اپنے اور حریف کے مقتولوں کو پہچان پہچان کر درد مندی اور ترحم کا اظہار فرماتے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے اشکو الیک عجزی و بحری شفیت نفسی و قتلت معشری، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنے غم کے احساسات اور کمزوریوں کی اے خدا تجھ سے فریاد ہے، میں نے اپنے دل کی پیاس بجھائی لیکن اپنی قوم کو قتل کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دن عربوں میں ان کی جاہلیت اور گمراہی کا دور واپس آ گیا تھا اور وہ اپنے روادار دین کو بالکل یا تقریباً فراموش کر چکے تھے، یا پھر جنون کا دورہ ان کے ہوش و حواس کا خاتمہ کر چکا تھا اور وہ جانتے ہی نہ تھے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، یا پھر یوں کہیے کہ فتنے کی پٹی اتنی دبیز تھی کہ خود مسلمان اپنی بصارت کھو چکے تھے، گویا اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہو، جو کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آسمانوں کی بارش کی طرح جس میں اندھیری کڑک اور بجلی ہے، اس میں چلنے والے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں موت اور کڑک کے خطرے سے۔ لیکن یہ تو مسلمان تھے، ان میں سے ہر ایک اس خیال کا تھا کہ اس کا غصہ اللہ کے لیے ہے، اس جنگ میں وہ لڑے گا تو خدا کے لیے لڑ کر مر جائے گا، تو اس کی موت خدا کی راہ میں ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مارکے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے سوال کرنے پر کوئی دور کی بات نہیں کہی تھی کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حق بات پر لڑائی کی اور قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام جاری کر دیے۔ اونٹ کے گرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو امان دی اور اپنے آدمیوں کو بڑی سختی کے ساتھ ہدایت کی کہ کسی زخمی پر حملہ آور نہ ہو، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کریں، کسی کے گھر میں گھس نہ پڑیں، کسی کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں میں جو مال غنیمت تقسیم کیا وہ بیت المال کی کوئی ملکیت نہ تھی، بلکہ وہ بصرہ والوں کے گھوڑے اور ہتھیار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں احتیاط کی حد کر دی۔ آپ نے حکم دیا کہ میدان معرکہ میں بصرہ والوں نے جو کچھ چھوڑ دیا ہے وہ سب جمع کر کے مسجد میں لایا جائے۔ پھر آپ نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ آئیں اور اپنی اپنی چیزیں پہچان کر لے جائیں۔ رات نے آ کر شاید قوم کو اس کی گئی ہوئی عقل واپس کر دی، چنانچہ فاتح اور مفتوح دونوں رنجیدہ اور مغموم ہوئے۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام مقتولوں پر نماز پڑھی، جن میں ساتھی تھے اور حریف بھی، اور لوگوں کو اپنے اپنے مردے دفن کرنے کی اجازت دی۔ کٹے ہوئے اعضاء کے ٹکڑے جمع کروائے اور ایک بڑا گڑھا کھدوا کر اس میں دفن کروا دیے اور خود بصرہ کے باہر اپنے پڑاؤ میں قیام کیا اور 3 دن بعد بصرہ میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس افسوسناک اور مذموم معرکے کا اثر مسلمانوں کے دلوں پر بہت گہرا اور بہت دیر پا ہوا۔ پھر اس نے شاعروں اور قصہ گویوں کے لیے ایک بڑی زرخیز زمین پیش کر دی، چنانچہ انہوں نے قصے کہانیاں تیار کی اور ان میں بڑے مبالغے سے کام لیا۔ میدان جنگ میں مقابلہ کرنے والوں کی طرف سے ایسے اچھے اور مؤثر رجز اور اشعار منسوب کیے گئے جس میں اصلیت کا حصہ بہت کم ہے، پھر بھی اس ننگو آر سے بھرے ہوئے معرکے کا بیان نہ کر سکے، اور ادب اپنی زرخیزی، اپنے اثر اور اپنی قوت کے باوجود کب یہ کر سکا کہ دردناک واقعات کا ہو بہو نقشہ کھینچتے، اور اگر اسے یہ بتانا ہو کہ کس طرح بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، باپ کس طرح بیٹے پر اور بیٹے کس طرح باپ پر جھپٹ پڑے،
تو وہ ان کیفیتوں کی بعین ہی تصویر پیش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر سن کر کہا تھا، اب تک تم اس اونٹنی سے دودھ دوتے رہے، آج کے بعد سے دودھ کی جگہ خون نکلے گا۔ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے کس قدر سچ کہا تھا۔ طرفین کے مقتولین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کی گنتی میں راویوں کا اختلاف ہے، بعضوں نے 20,000 لکھا ہے، بعض نے 10,000 سے زیادہ نہیں بتایا۔ ان اعداد و شمار میں کافی مبالغے سے کام لیا گیا ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ بصرہ اور کوفہ کے بہت سے گھر ماتم کدہ بنے ہوئے تھے۔ یہ اس خلافت کی بدفعل کی ابتدا تھی جس سے مسلمان سراسر خوشبختی اور برکت کے متوقع تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ابھی چند ماہ کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے خوفناک اور خطرناک بن گئے۔ مارکے کے 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ میں داخل ہوئے، مسجد پہنچ کر نماز پڑھی اور لوگوں سے ملنے کے لیے دوپہر سے پہلے بیٹھ گئے، اور جب شام ہوئی تو اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے سوار ہوئے اور عبداللہ بن خلف خزائی کے گھر آئے، جو بصرہ کا سب سے بڑا گھر تھا۔ گھر کی مالکہ صفیہ بنت حارث عبد ربہ بری طرح پیش آئی۔ اس نے کہا، دوستوں کے قاتل جماعت کو منتشر کرنے والے، خدا تیرے لڑکوں کو یتیم کر دے جس طرح تو نے عبداللہ کے لڑکوں کو یتیم کر دیا۔ اس کا شوہر عبداللہ بن خلف اور اس کا بھائی عثمان دونوں مارکے میں قتل کیے جا چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور بیٹھنے کے بعد کہا، صفیہ مجھ سے بری طرح پیش آئی، میں نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ بچی تھی، اس کے بعد سے آج دیکھا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ باتیں کی اور واپس ہوئے۔ واپسی پر صفیہ پھر سامنے آئیں اور اپنی باتیں دہرانے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کو خاموش کر دیں، چنانچہ بند کمروں کے دروازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان دروازوں کو کھولوں اور جو لوگ کمروں میں ہیں انہیں قتل کر دوں۔ یہ سن کر صفیہ چپ ہو گئی اور سامنے سے ہٹ گئی۔ ان کمروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے زخمی ساتھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ان کمروں میں جگہ دی تھی اور اچھا ہو جانے تک ان کی تیمارداری کا انتظام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا ارادہ ان کو قتل کر دینے کا نہ تھا، بلکہ اس طرح آپ نے اس قریشیہ کو ڈرایا اور اس سے پیچھا چھڑایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں نے صفیہ کو پکڑنا چاہا، لیکن آپ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹا اور فرمایا، ہمیں تو مشرک عورتوں تک سے روکا جاتا ہے، اور جو شخص عورت کو مارتا اس کی اولاد تک کو تانا دیا جاتا تھا۔ خبردار، اگر مجھے پتا چلا کہ تم میں سے کسی نے کسی عورت سے اس لیے تعرض کیا ہے کہ اس نے تم کو اذیت دی ہے یا تمہارے حاکموں کو گالی دی ہے تو میں سخت سزا دوں گا۔ آپ ابھی تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ کوفہ کے 2 آدمی آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنانے کے لیے اونچی آواز سے سخت الفاظ زبان سے نکالے۔ ایک نے کہا، ہماری ماں کو نامہربان ہونے کی سزا ملی۔ دوسرے نے کہا، اماں توبہ کر لیجئے، آپ سے قصور ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا اور یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ان دونوں نے یہ بات کہی ہے، سرسری طور پر ان کو قتل کر دینے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سزا میں تخفیف کر دی اور ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ بصرہ والوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا برتاؤ ایک ایسے شریف آدمی کا سا تھا جو قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، مالک ہونے پر بھی نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بصرہ والوں کے ساتھ میرا برتاؤ ایسا ہی ہے جیسا مکہ والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور ان کی بیعت لی، ان میں تندرست تھے اور زخمی بھی۔ پھر بیت المال میں آئے اور جو کچھ اس میں تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے بیت المال سے صرف اپنے ساتھیوں کو دیا، بصرہ والوں کو نہیں دیا۔ آپ نے وعدہ کیا کہ اگر خدا نے شامیوں کے مقابلے میں کامیابی دی تو عطیات کے علاوہ اتنا ہی وہ ان کو دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو بات میل کھاتی ہے وہ یہ کہ آپ نے فاتح اور مفتوح میں تقسیم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی خفا تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست دشمن میں تمیز نہیں کی اور اس کو اجازت نہیں دی کہ شکست کے بعد جو کچھ ملا ہے وہ لے لیا جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، ان کا خون تو ہمارے لیے حلال کیا لیکن ان کا مال حرام کر دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ تبری اور اس کے راوی جن باغیوں کو سبائی کہنا پسند کرتے ہیں وہ بصرہ سے بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ چلے آئے، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بصرہ چھوڑنے میں جلدی کرنا پڑی کہ کہیں کوفہ جا کر یہ کچھ گل نہ کھلائے، لیکن غالباً ان کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بطور اظہار ناراضی ان لوگوں نے
دبی زبان میں کچھ کہہ دیا ہو، اور بس جس طرح اشتر کے متعلق روایتوں میں ہے کہ جب بصرہ کا حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بنایا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہونا تھا تو پھر بوڑھے کو ہم نے کیوں قتل کیا۔ آج بصرہ کے حاکم عبداللہ ہیں، یمن کے عبید اللہ، مکہ کے قسم اور سب کے سب بنی عباس میں سے۔ طبری کے راویوں کا خیال ہے کہ اشتر خفا ہو کر بڑی تیزی سے کوفہ چلا آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کوچ کا حکم دے دیا کہ کوفہ میں اشتر کے کچھ کرنے سے پہلے جا پہنچے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سب پچھلے راویوں کی کھینچ تان ہے۔ لوگوں کو تو خلفاء کی کتنی ہی باتوں پر اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراضات صرف زبان تک محدود ہیں۔ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی کی، ابتدائی دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی لوگ معترض رہے، لیکن اعتراض کی حد سے آگے نہیں بڑھے۔ اس بات میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ میں کتنے دن رہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ 1 مہینہ بھر یا اس سے بھی کم، ایک اور جماعت کہتی ہے کہ 2 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ۔ ہمارا رجحان یہ ہے کہ بصرہ میں آپ کا قیام طویل نہ تھا۔ آپ کے پیش نظر کچھ معاملات تھے جن کا نظم کر دینے کے بعد باوجلت کوفہ تک چلے گئے تاکہ شامیوں سے جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ سب سے اہم معاملہ بصرہ کے مارکے اور اس کے نتائج سے فرصت حاصل کرنا تھا، اور یہ اطمینان کرنا کہ واپسی کے بعد وہاں کے حالات خاطر خواہ رہیں گے۔ لوگوں کو امن پسند اور صلح جو دیکھ کر آپ چشم پوشی کرتے اور اپنے خوش ہونے کا اعلان فرماتے، خوفزدہ لوگوں کو مطمئن کرتے، دشمنوں کے ٹھکانوں سے تجاہل فرماتے۔ بنی امیہ کی جماعت سے آپ نے تجاہل کیا۔ اس جماعت کے افراد مارکے میں زخمی ہو کر ڈرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں معاف نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ انہوں نے ممتاز عرب گھرانوں میں پناہ مانگی، معزز عربوں نے انہیں پناہ دی، تیمارداری کر کے انہیں محفوظ مقامات پر پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ جانتے تھے لیکن مخفی رکھتے تھے، کیونکہ مارکے کے بعد آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت سے زخمیوں کو اپنے پاس بلا لیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے کوئی تعرض نہیں کیا، البتہ یہ بتا دیا۔ اور جب صفیہ بن حارث نے برا بلا کہا اور بد دعائیں دیتے ہوئے سامنے آئی تو آپ نے اس کا اظہار کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو کر چھپے تھے۔ ام المؤمنین کو قاصد کے ذریعے اپنی جگہ کی خبر کی اور کہا کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ چلے۔ ام المؤمنین نے اپنے بھائی محمد کو ہی حکم دیا کہ بھانجے کے پاس جاؤ اور محمد تک پہنچا دو۔ محمد گئے اور انہیں لے آئے۔ راستے بھر ماموں بھانجے لڑتے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہے۔ محمد عثمان رضی اللہ عنہ کو اور عبداللہ اپنے ماموں محمد کو گالیاں دیتے رہے۔ اس طرح امن و عافیت اور رواداری کی فضا زیادہ سے زیادہ پھیلتی گئی اور دلوں کا ہیجان سکون پذیر ہوتے ہوتے اس میں حسرتیں چھوڑ گیا۔ قوت اور کمزوری کے اعتبار سے جیسا دل تھا ویسی ہی حسرت۔ محدثین اور مورخین کی روایتوں کے مطابق مفتوحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسرت اور ندامت بڑی شدید قسم کی تھی۔ وہ قرن فی بیوتکن والی آیت تلاوت فرماتی اور روتی، اتنا روتی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا اور فرماتی کاش مجھے آج سے 20 سال بیشتر موت آ جاتی۔ حجاز واپس آنے کے بعد کہا کرتی باخدا یوم جمل سے اگر میں بیٹھ رہتی تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے 10 لڑکے پیدا ہوتے۔ بصرہ چھوڑنے سے پہلے آپ اہم امور سے فراغت چاہتے تھے۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ بھجوانا بھی تھا تاکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھیں۔ آپ نے جلدی کی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مہلت طلب کی۔ غالباً وہ اپنے زخمیوں کے سلسلے میں پوری طرح مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہلت دی۔ اس کے بعد آپ نے مرتبہ کے مطابق سواری کا انتظام کر دیا اور عورتوں اور مردوں کی ایک جماعت ساتھ کر دی۔ اپنے سفر کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکلیں تو لوگوں نے ان کو سلام کیا اور انہیں رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا اور ان سب کو بتایا کہ ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اس سے زیادہ کچھ نہ تھا جو ایک عورت اور اس کے شوہر کے بھائی کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصدیق کی اور ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ بہت دور ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا اور وہ دن بھر ساتھ چلتے رہے۔ دوسرے دن واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا حاکم مقرر کیا، اور ہمارا خیال ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو آپ مقرر نہیں کر سکتے تھے۔ بصرہ میں مزریوں کی اکثریت تھی اور ضروری تھا کہ مارکے کے بعد بصرہ کا حاکم ایک ایسا مزری شخص ہو جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قریبی قرابت ہوتی۔ خراج پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیاد کو مقرر کیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔
کوفہ پہنچنے پر آپ نے لوگوں کو خائف بھی پایا اور مغموم بھی۔ مغموم وہ لوگ تھے جن کے بیٹے، بھائی یا باپ مارکے میں مارے گئے تھے، اور خائف وہ لوگ تھے جو گھروں میں بیٹھے رہے اور مارکے میں حصہ نہیں لیا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ ان پر عذاب ہوگا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں سے ہمدردی کی اور شامیوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ بصرہ کی لڑائی کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غداروں کی لڑائی رکھا تھا، اور شام کی لڑائی کو وہ گمراہوں کی لڑائی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ بصرہ والوں نے بیعت توڑ دی تھی اور شام والے راہ حق سے منحرف تھے۔ غداروں کی لڑائی سے فراغت پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گمراہوں سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ نہ اپنے آرام کا کچھ خیال کیا اور نہ ساتھیوں کے ساتھ کچھ رعایت روا رکھی۔ ماہ رجب کے اواخر میں آپ کوفہ پہنچے اور 4 ماہ تک قیام کر کے جنگ کی تیاری کر لی۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی اپنے آرام کا کچھ خیال نہیں کیا۔ ان کو فتح کا جوش تھا اور چاہتے تھے کہ ایک فتح میں دوسری فتح کا اضافہ کر لیں، اور جو لڑائی میں شریک نہیں تھے وہ اپنی غیر حاضری کی تلافی کے لیے بےتاب تھے اور چاہتے تھے کہ آنے والی جنگ میں سرفروشی اور ثابت قدمی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو راضی کر لیں۔ آنے والی جنگ میں غیر معمولی قربانی اور زبردست پامردی کی ضرورت تھی۔ شام کا حریف بہت بڑا تھا، اس کے پاس فوج کی خوفناک اور سخت قوت تھی، اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ابو سفیان کا لڑکا ہے، جس نے بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ اس جنگ میں وہ زبردست آزمائش کے دور سے گزرا اور چال بازی کا مظاہرہ بھی کیا۔ آخر میں جب اسلام کے بغیر چارہ نہ تھا، ایک طرف موت تھی اور دوسری طرف اسلام، تب مسلمان ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو وراثت میں باپ کی طرف سے توانائی ملی، ساتھ ہی سنگ دلی، چالاکی، چال بازی اور لچک بھی ملی۔ پھر ان کی ماں بھی اسلام اور مسلمانوں سے بغض اور عداوت رکھنے میں ان کے باپ سے کسی طرح کم نہ تھی۔ مسلمانوں نے معرکہ بدر میں ان کو ڈرایا یا دھمکایا تھا۔ مشرکوں نے احد کے معرکے میں اس کا بدلہ لے لیا، لیکن پھر بھی ان کے کینے اور دشمن کی آگ فتح مکہ تک بھڑکتی رہی۔ اس کے بعد شوہر کی طرح اسلام لانے پر مجبور ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا والی بنایا اور بنائے رکھا، حالانکہ والیوں کو بدلتے رہنے کی ان کی بڑی خواہش تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام اور شامی فوج کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا تھا اور رومیوں کے بالمقابل جو ثابت قدمی دکھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے مطمئن تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فتوحات کا غیر معمولی حوصلہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بری لڑائیوں کی طرح بحری لڑائیاں بھی لڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اس سے روکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تمام حاکموں کو بدل دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باقی رکھا اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح خوش رہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ پر اپنے تمام گورنروں سے زیادہ بھروسہ کیا، اس لیے کہ وہ رشتہ دار تھے۔ مصائب کی شدید تاریکیوں میں بھی وہ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر جب کبھی کوفہ اور بصرہ کے بعض مخالفوں سے تنگ ہوئے تو ان کو شام بھجوا دیا، جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نرمی یا سختی سے جیسی ضرورت سمجھی ٹھیک کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک جلیل القدر صحابی سے بڑی کوفت اٹھانی پڑتی۔ یہ صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی گرفت میں نہ لا سکے اور نہ مال و دولت کے جال میں پھنسا سکے، اس لیے کہ یہ پہلے اسلام لانے والوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں ہیں۔ ان کو آپ کی خوشنودی کا ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ بھجوا دینے کا حکم دیا، پھر خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی تاب نہ لا سکے اور انہیں مدینہ سے نکال کر مکہ میں قیام پر مجبور کیا، اور وہیں وہ اللہ کی رحمت کو پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دنوں میں جب لوگوں کی مخالفت کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، اور جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ ان کے ہمراہ شام چلے جائیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس چھوڑنا منظور نہیں کیا۔ پھر یہ تجویز پیش کی کہ مدینے میں وہ شامیوں کی ایک فوج بھیج دیں جو آپ کی محافظ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی منظور نہیں کیا اور کہا کہ مدینہ والوں کو وہ فوج کے ہاتھوں تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔